بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے درود و سلام لا انتہا جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں۔ محترم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، اس کی 7 آیتیں ہیں اور 7 آیتیں تب بنتی ہیں کہ اس کے ساتھ بسم اللہ کو پڑھا جائے تو، ورنہ 6 آیتیں ہیں۔ آپ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین 1، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4، اہدنا الصراط المستقیم 5، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ 6 آیتیں بنتی ہیں۔ اکثر بس معاملات ایسے ہیں کہ بس ہر آدمی مفتی بن گیا ہے۔ وہ میں آج جمعے میں کہہ رہا تھا کہ اصل میں جس چیز کی دعوت ہمیں دینی چاہیے تھی نا علماء حضرات کو، وہ بھی ہم سے ہی نہیں دے سکے، اور سیاسیوں کا تو حال ہی کوئی نہیں نا، وہ بھی قوم ہی نہیں بنا سکے۔ ہمیں کیا دعوت دینی چاہیے تھی؟ ہمیں دعوت یہ دینی چاہیے تھی لا الہ الا اللہ کی۔ دیکھیں، لا الہ الا اللہ کہا تو پاکستان بن گیا۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے نا، سارے یہ دینی طبقات جتنے بھی ہیں صرف اپنے گھوڑے نہ دوڑاتے، اپنا پیٹ نہ آگے رکھتے، تو اللہ تعالیٰ پیٹ پالنے والا تو اللہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اچھے آدمی کے پاس کام کرنے والا، اس کی لیبر جو ہے، مزدور جو ہے، وہ اس پر راضی رہتا ہے، تو جو بندہ اللہ کا کام کرنے والا ہو وہ کبھی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ بالکل لکھی پڑی بات ہے۔ وہ جو اللہ کا کمی بن جائے، اللہ کا کرندہ بن جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ اس کو محتاج نہیں کرتا۔ ہمارا تو یہ تجربہ ہے، زندگی بھر کا یہ تجربہ ہے، اللہ اس کو محتاج نہیں کرتا۔ وہ لوگوں کے دروازوں پر نہیں جاتا، ہرگز لوگوں کے دروازے۔ کیوں؟ اچھا مالک دنیا کا کوئی انسان بھی ہو تو وہ بھی کہتا ہے یہ میرے پاس کام کرنے والا ہے، اس کی ساری چیزوں کا میں نے خیال رکھنا ہے۔ اور اگر اسی طرح ایک اچھا آدمی اللہ کا خادم ہو، اللہ کے گھر کا خادم ہو، دین کا خادم ہو، تو پھر اللہ اسے بھی محتاج نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا۔ بالکل یہ لکھی پڑی بات ہے، کسی کی سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی۔ تو خیر، میں بات کر رہا تھا، اب 6 آیتیں پڑھتے ہیں، 7ویں آیت پڑھتے نہیں، کہتے ہیں جو دل میں پڑھ لیے۔ کیوں بھائی دل میں کیوں پڑھ لیے؟ 7 آیتیں پوری کرو نا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1، الحمدللہ رب العالمین 2، الرحمن الرحیم 3، مالک یوم الدین 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5، اہدنا الصراط المستقیم 6، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ 7 آیتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، سعودی عرب کا چھپا ہوا قرآن دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر 1 آیت لکھا ہوا ہے، انہوں نے نمبر دیا ہوا ہے 1 آیت کا، لیکن ہم نہیں پڑھتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا رواج پڑ گیا ہے کہ بس اللہ ہمیں ہماری رہنمائی صحیح فرمائے۔ اکثر میں یہ جو ہے نا، یہ بڑا فتنہ ہے کہ ہر آدمی مفتی بن گیا ہے، ہر آدمی فتویٰ صادر کرنا شروع کر دیا ہر آدمی نے۔ تو اس سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، ہر آدمی کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق دکھا، وارنا الباطل باطل، اللہم ارنا الحق حقا، اللہ ہمیں حق دکھا۔ فرمایا وارزقنا اتباعہ، اللہ پھر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے دوسرا حصہ ہے اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ ہماری آنکھیں کھول، ہم باطل کو پہچان سکیں، پھر اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اب آپ دیکھیں، میں مختصر اس کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ کا تو بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ اس کی مختصر بات سنیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہے اس کی اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے، اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کشتی کا موقع آیا تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔
ہم سواری میں بیٹھتے ہیں تو ہم غیر اللہ کا نام پکارتے ہیں، یا معین الدین چشتی ہماری پار لگا دے کشتی۔ وہ خدا کے بندو، معین الدین کہتے آپ کی کشتی پار لگائیں گے؟ پیغمبر سے پوچھے نا، قرآن سے پوچھے نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ کشتیاں پار لگانے والا میرا اللہ، منزل پر پہنچانے والا میرا اللہ۔ مرساہا، بسم اللہ مجریہا، اس کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور مرساہا، منزل پر پہنچانے والا بھی اللہ ہے۔ تو اس لیے جو بھی کام انسان شروع کرے، اس کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے گا، اللہ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ اب الحمدللہ رب العالمین، مختصر بات ہے، انسان نماز میں جب کھڑا ہے، امام ہے تب بھی، مقتدی ہے تب بھی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کہتے ہیں حامدنی عبدی۔ آپ نے مولوی صاحب کے پیچھے کہا، مولوی صاحب نے کہا الحمدللہ رب العالمین، آپ نے بھی کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آسمان سے کیا کہتے ہیں؟ حامدنی عبدی، او میرے فرشتوں، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی پوری نماز میں آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے فرشتوں، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں نصف لی و نصف لعبدی ولعبدی ما سأل، آدھا میرے لیے ہے، آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ جو میرے بندے نے سوال کیا میں اپنے بندے کو عطا فرما دوں گا، اور میرا کیا حق ہے؟ میں اپنے بندے کی مدد کروں، اور میرا بندہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، بالکل عبادت نہ کرے، اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ آپ نے صدقہ دینا ہے تو اللہ کے لیے، آپ نے جانور دینا ہے تو اللہ کے لیے، آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے، حج کرنا ہے تو اللہ کے لیے، روزہ رکھنا ہے تو اللہ کے لیے، جو بھی ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں۔ میں آج بھی اپنے جمعے میں کہہ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، جنہوں نے کہا کہ ہم مشکل کشا ہیں۔ اللہ کا تو دعویٰ ہے کہ میں مشکل کشا ہوں، کسی کا دعویٰ نہیں کہ وہ مشکل کشا ہے۔ تو فرمایا یہ بات کہہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اچھا وہ راستہ کون سا ہے سیدھا؟ اگلی آیت میں بتایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ انبیاء ہیں۔ انعم اللہ جن پر انعام ہوا، سب سے پہلی جماعت انبیاء کی ہے۔ والصدیقین، پھر صدیقوں کی جماعت ہے۔ والشہداء، پھر شہیدوں کی جماعت ہے۔ والصالحین، پھر صلحاء کی جماعت ہے۔ اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، نہ کہ وہ لوگ آپ جیسے، پتہ نہیں آپ کو میری بات پسند آئے نہ آئے، پر کہ بات تو کرنی چاہیے نا۔ ہمارے تو شیرت کا یہ حال ہے، جو خود مانگت اور گداگر ہیں ہم انہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ آپ کے ماڈل ٹاؤن میں بھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے پچھلے جمعے، وہ بھی لوگوں کو پھونکے مار کے چلے گئے ہیں۔ خدا کے بندو اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ اسلام نے رقیۃ الشرعیہ بتایا ہے۔ ایک بات سمجھ لیں، میں اب درس سمیٹنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، یہ بات رس سوچنا شریعت کیا کہتی ہے۔ جو انہوں نے دھندا شروع کر رکھا ہے نا ان لوگوں نے، نیٹ کھولے نا، یہ عید 7 مرتبہ پڑھیں، صبح آپ کے گھر میں نا 12 روپئے کی برس جائے گی جناب، اتنا پیسہ گرے گا آپ کے گھر میں، کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اسلام کا تصور ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کا تصور کیا ہے وہ سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے نا اللہ کے رسول بڑی تنگ دستی ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا اسے بیچ کے نا 2 چیزیں خرید کے لا۔ وہ بیچنے بازار گیا، 2 چیزیں خرید کے لایا، ایک کلہاڑی اور ایک رسی۔ یہ وظیفہ تو کوئی بات بتاتا نہیں ہے، نہ کوئی پیر بتاتا ہے، نہ کوئی مولوی بتاتا ہے، وہ آپ نہیں کرتے۔ دیکھیں نا جی، اصل وظیفہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دعا کر دیتے، میرا تو ایمان ہے جبل پہاڑ اور پہاڑ سونے کا بن جاتا ہے۔ دعا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رسی اور کلاڑی لے کر آ۔ جب لے کر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر برکت دی کوئی دعا کی۔ پہلے اسے کیا کہا؟ کیا لے کے آ؟ رسی اور کلاڑی لے کے آ۔ وہ لے کر آیا، پھر برکت کی دعا کی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کرنا کرانا کچھ نہیں،
ٹھیک ہے نا جی, کرنا کرانا کچھ نہیں, بس تو وظیفہ پڑھی جا. یوں نہیں ہوتا, یہ نظام کائنات یوں نہیں چلتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا بازار سے جا کے سودا خرید کے لاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سودا, اسے کہا کہ ایک بکری لے جاؤ, اسے بیچ کے سودا خرید لانا. وہ تھا تاجر. اس نے کیا کیا, بازار منڈی میں گیا, ایک بکری بیچی. ایک بکری بیچ کے 2 بکریاں خرید لیں. اس بکری کو بیچا تو اتنے پیسے ملے اسے کہ اس نے 2 بکریاں خرید لیں. اب اس ایک بکری کو بیچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا لیا اور ایک بکری واپس بھی لے کر آ گئے. پتا چلا تجارت, کام, محنت, مشقت پہلے ہے, پھر برکت کی دعا ہے, پھر وظیفہ کام کرے گا. یہاں کہتے ہیں کرنا کرانا کچھ نہیں, وظیفہ پڑھی جا. پیر صاحب نے لا دیتا ہے کام ہونے سے کم لگا رہو تو کار ماں پیٹتی رہ جاتی, بیوی پیٹتی ہو, خدا کے بندے باہر نکلو کچھ کرو. تو خیر بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے جو ان پیروں فقیروں نے قوم کو دینا شروع کر دیا ہے. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر اللہ تو نے نام کیا ہے, اور وہ لوگ ہیں انبیاء, صلحاء, شہداء, اصدقاء. وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار, انبیاء کے پیروکار. ان کے علاوہ جو دین شریعت سے ہٹ کے, غالباً شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا, غالباً کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ شک ہے مجھے, انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہوا میں اڑے نا, ہوا میں, تو فرمایا ایک آدمی پانی پر چلے نا تو اسے پاؤں جو ہے نا وہ گیلے نہ ہوں. فرمایا اگر اللہ اور رسول کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے تو یہ لفظ ہے وَضْرِبْهُ بِالنَّعْلَيْنِ, اسے جوتے مارو. ہم پوجا کرتے ہیں لوگوں کی. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہوا میں اڑے, ٹھیک ہے جی, پھر وہ کیا کرے, پانی پر چلے, اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں. جب اس کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوں تو یہاں تو لوگ کہیں گے جی پہنچا وہ بزرگ ہے, لیکن پھر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ معیار نہیں ہے. ہوا میں اڑنا, دریا پہ چلنا, معیار کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا, یہ ہے معیار. اگر یہ معیار ہے تو ہوا میں نہیں اڑتا تب بھی ولی اللہ ہے, پانی پہ نہیں چل سکتا تب بھی ولی اللہ ہے. اگر پانی پہ چلنا ولایت ہوتی تو اللہ نوح علیہ السلام کو یہ نہ کہتے کشتی بنا. بات تو سمجھتے نہیں لوگ, عجیب گور کے دندے میں پڑ گئے ہیں. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کشتی بنا. اگر پانی پہ چلتا, اللہ کا حکم ہوتا تو آپ حضرت موسیٰ کی ماں کو کیا کہا, صندوقچے میں رکھ, ٹوکرے میں رکھ. اگر اللہ قادر ایسے بھی رکھ دیتے تو اللہ پہنچا دیتا, پہنچ جاتا. لیکن کیا کہا, پہلے کیا کہا, ایک صندوقڑا تیار کر, اس میں رکھ دے, پھر میری قدرت کا مظہر دیکھنا کہ میں اس کو پہنچا دوں گا. تو میرے بھائیوں, پہلی چیز ہے اسباب, پھر ہے دعا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تو یہ ہے. ہمیں جو کچھ بیڑا غرق کر دیا معاشرے کا ان لوگوں نے مل, کچھ سیاستدانوں نے کیا ہے, کچھ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ کے سے دور کر دیا, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس سے بھی دور کر دیا ہے. وظیفے کام کرتے ہیں, شرط یہ ہے کہ اسباب کے ساتھ ساتھ, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کو کہا کلاڑی لے کر آؤ, رسی لے کر آؤ, برکت کی دعا کی, اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی.